أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا کورس جو سٹارٹ ہو رہا ہے رمضان شریف کی نسبت سے، تو اس کی یہ پہلی کلاس ہے آج جو ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کلاس زوم پہ بھی دی گئی تھی تو وہاں پہ ہم ریکارڈ نہیں کر سکے، تو جو بھائی زوم نہیں جوائن کر سکتے، ٹائم کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے، تو ان کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا کریں گے اور وہ بھائی وہاں سے جا کے دیکھ لیا کریں گے. ہم لنک بھی سینڈ کر دیں گے سب بھائیوں کو، تو انشاءاللہ یہ آپ واچ کر لیں گے وہاں پہ. تو اس کے باوجود اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں کوئی بھائی، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ سے ہم رابطہ کر کے یہ اپنے ٹوٹل جتنے بھی اس کے ہم آج کی سبق میں سیکھیں گے، یہ وائس میں ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو ہم وہ انشاءاللہ درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا نام ہے سبق نمبر 1، وضو کا بیان. جی، تو کوئی بھی عبادت ہو تو اس میں سب سے پہلے وضو لازمی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے وضو سے سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ اگر نماز پڑھنی ہو، قرآن پاک پڑھنا ہو، کوئی اور عبادت کرنی ہو تو وضو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے. وضو کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھوو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھوو. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. وضو کے یہ جو ہیں 4 فرائض، ان کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے منہ دھونا ہوتا ہے، کونوں تک ہاتھ، یعنی کہ جو بازو کی کوہنی ہوتی ہے وہاں تک ہاتھ دھونا ہوتا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور گھٹنوں تک پاؤں دھونے ہوتے ہیں. تو یہ 4 جو ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو لکھ کے سمجھاتے بھی رہیں، آپ کو تصویر بھی دکھاتے رہیں. باقی اگر ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معذرت. ایسے ہی وضو کے بہت سے فوائد ہیں، وضو کی بہت سی احادیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں. تو وضو کے فضائل کیا ہیں، وضو کے فائدے کیا ہیں، اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. ہمیشہ باوضو رہنے والے کو 7 فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی. جب سوتا ہے تو اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کی جن و انس سے حفاظت کرتے ہیں. سکرات موت اس پر آسان ہوتی ہے، یعنی کہ جو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. جب تک باوضو رہتا ہے امان الہی میں رہتے ہیں. تو جی ایسے ہے کہ آج سے ہم کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ
4 فرائض ہیں وضو کے. وضو کے فرائض میں یہ جیسے سب سے پہلے منہ دھونا ہوتا ہے، پھر کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرنا، اور گٹوں تک پاؤں دھونا. یہ جو 4 ہیں یہ ہیں وضو کے فرائض. اس کے علاوہ آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ وضو کی سنتیں ہیں. وضو کی سنتیں 13 ہیں مکمل، کیونکہ وضو کے فرائض وہ ہیں جو بالکل لازم ہوتے ہیں، اور وضو کی سنتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کام کرنا ہونا تو اس میں یہ ہے کہ فرض سنت واجبات مکمل کر لینے چاہیے، کیونکہ صرف فرض سے بھی وضو نہیں ہوتا. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مجبوری ہے اور کہیں پانی نہیں مل رہا تو اس میں بھی تیمم کا دین میں ہے کہ وہ کر لینا چاہیے. اگر پھر بھی اگر بہت تھوڑا پانی ہے تو فرض پورا کر کے بھی وضو کر سکتا ہے انسان. تو آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہیں وضو کی سنتیں. سنتوں میں ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا. جب بھی وضو کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے ٹونٹی پہ یا کوئی چیز کسی برتن میں پانی بھر کے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا ہوتی ہے. دوسری جو سنت ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا. 3 نمبر پہ ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. 4 نمبر پہ ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. 3 بار کلی کرنا. 6 نمبر پہ ہے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. 7ویں نمبر پہ ہے ہاتھ اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. 8ویں نمبر پہ ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا. 9ویں نمبر پہ ہے 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. وہ پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے فرائض میں، وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ گیلا کر کے ہم ایسے سر پہ لگا لیں تو وہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا. ویسے بھی ہو جاتا ہے. یہ سنت میں ہے کہ سر کا مسح جو ہے یہ پورے سر کا مسح کرنا. 10ویں نمبر پہ ہے سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. 11ویں نمبر پہ ہے کہ اعضاء کو پے در پہ دھونا. پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعضاء خشک ہونے نہ پائے کہ دوسرا اعضاء ہم دھو لیں. اور 12ویں نمبر پہ ہے ترتیب وار وضو کرنا، یعنی کہ ہم نے پہلے یہ نہیں ہے کہ پہلے منہ دھو لینا ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں، پھر پاؤں دھو لینے ہیں، اس کے بعد ہم نے مسح کرنا. ترتیب سے مسح کرنا آگے جا کے ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ وضو کی مکمل ترتیب کیا ہے اور کس طریقے سے وضو کرنا ہے. ابھی ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہیں وضو کی سنتیں. 12ویں نمبر پہ ہے ترتیب وار وضو کرنا، اور 13ویں نمبر پہ ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. دعا بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ سیکھیں گے. وضو کے درمیان کی دعا ہوتی ہے، بعد کی دعا ہوتی ہے، وضو کے پہلے کی دعا تو ہم نے یہ نمبر 2 پہ ہم نے یہ جو پڑھی ہے بسم اللہ. نمبر 2 سنت میں بھی ہے. اور ایک منٹ لیکن یہ جو بسم اللہ ہے نا نمبر 2 پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت. یہ سنت میں بھی ہے اور دعا میں بھی یہ ہے کہ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے درمیان کی دعا ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ جا کے سیکھیں گے. وضو کے بعد کی دعا بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے، اور وضو کی ترتیب بھی وہ انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. وضو کی ایک میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ وضو کی ترتیب کیا ہے. یہ سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سنتیں، وضو کا فرائض، واجبات. تھوڑا سا کیونکہ آج پہلی ویڈیو ہے، پہلا دن ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس چیز میں بھی ہو جائیں گے.
جیسے جیسے ہمارے دن آتے جائیں گے ہمارا کورس مکمل ہوتا جائے گا. تو وضو کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں. جیسے کہ ہم نے ادھر سنتوں میں پڑھا کہ پہلے سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، اور ایسے ترتیب بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہم وہی نیت کریں گے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ اگر مکمل نہیں آتی تو صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو وہ بہتر ہے. 3 بار دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، یعنی کہ جو ہاتھ کے ٹخنے ہوتے ہیں، ہاتھ کی یہ جو پونی ہوتی ہے یہاں تک دھونا، ان کو پہنچ سے کہتے ہیں. تو 3 بار دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئیں، اور پھر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں. پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. اور اس میں یہ ایک ہوتا ہے، مکروہات میں آتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے ہم صاف کر دیتے ہیں، ناک میں ہم دائیں ہاتھ کی بالکل چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس سے مکروہ ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر ہے کہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے. ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، اور ماتھے کے اوپر سر سے لے کے داڑھی کے نیچے تک. اور اگر داڑھی ہو تو خلال کریں. پھر 3 بار دونوں بازو کوہنیوں تک. یہ جو فرائض میں ہے، یہ فرائض میں ہے کہ ایک بار بازو کوہنیوں تک دھونا. ہاتھ میں مکمل آ جاتا ہے وہ. یہاں پہ صرف سنت جو ترتیب ہوتی ہے اس میں ہم پڑھیں گے 3 بار بازو کوہنیوں تک، پہلے دایاں پھر بایاں. جی ایسے کر کے نا 3 بار دونوں بازو کوہنیوں تک، پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں. پھر نائے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کریں، اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سوائے شہادت کی انگلی کے پھیرتا ہوا گدی تک لے جائیں. یعنی کہ سر کے اینڈ تک، اینڈ والا جو حصہ ہوتا ہے نا وہاں تک لے جائیں، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائیں. پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے ان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں. پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. یہ طریقہ جو بیان ہوا ہے اس میں بعض وضو کے فرائض، بعض سنتیں اور بعض مستحبات ہیں جو یہ ہیں. تو ہم آگے وہاں پہ ہم نے فرائض پڑھ لی ہیں پہلے. جیسے وضو کے فرائض میں ہے ایک منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. سنتیں بھی ہم نے ادھر پڑھ لی ہیں پہلے. تو ہم یہاں پہ مستحبات پڑھ لیتے ہیں. وضو کے جو مستحبات ہیں نا ان میں ہے کہ ترتیب میں تو ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مستحبات اگر چھوٹ جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، وضو ہو جاتا ہے پر ثواب کم ہوتا ہے. تو اس لیے مستحبات، سنتیں، واجبات ہر چیز کا خیال کر کے نا اس کو وضو کیا جائے تو پھر نماز بالکل قابل غور ہوتی ہے. تو وضو کے مستحبات ہیں گردن کا مسح کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھنا. یعنی کہ جگہ پاک ہونی چاہیے اور تھوڑی اونچی ہو، کیونکہ وضو کا پانی گرتا ہے تو اس سے چھینٹے وغیرہ کپڑوں پہ پڑتے ہیں نیچے جگہ. تو منہ پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھنا. پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ ہم ایک چیز پہ ہاتھ پہ پانی بہا رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے مسل کے اس کو کریں گے. اور ایسے ہی اگر بازو پہ پانی بہا رہے ہیں تو بازو کو مسلیں گے، یعنی کہ ہاتھ پھیرنا ہے اس پہ. اور اس کے آگے ہے بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا. یہ بھی مستحبات نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سنت میں بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کے لیے لازمی نہیں ہے تو اس لیے یہ سنت میں نہیں ڈالا ہوا. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اکثر اوقات کیا کرتے تھے.
وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور ان پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ ابھی ہم دوسرا ادھر سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی سیکھنا لازمی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پہ سوال اور جواب کی وجہ سے میں نے لکھا ہوا ہے، سوال: وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب: وضو مندرجہ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے کہ پاخانہ کرنا یا پیشاب کرنا، یہ دونوں ایک ہی آ جاتے ہیں، تو اس لیے علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک پاخانہ کرنا، پیشاب کرنے سے، الٹی کرنے سے جو منہ بھر کے آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الٹی آتی ہے، بالکل تھوڑی سی الٹی آ جاتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایسا روزے کا بھی ایسا ہی ہے کہ اگر تھوڑی الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر کے الٹی آتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے الٹی کرنے سے جو منہ بھر کے ہو۔ چوتھے نمبر پہ ہے جسم کے کسی حصے سے پیپ یا خون کا نکل کر بہہ جانے سے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز چبھتی ہے اور تھوڑا سا ایسے خون نکل جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اتنا خون نکلے کہ ایک دو قطرے نیچے گر جائیں، یا اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں سے بہہ جائیں۔ جی، چوتھے نمبر پہ ہے جسم کے کسی حصے سے پیپ یا خون نکل کر بہہ جانے سے۔ پانچویں نمبر پہ ہے کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اگر اس کو ہٹا دیں تو آدمی گر جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں بھی نماز کو کچھ دیر ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ پلر یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں ہلکی سی نیند آ جاتی ہے، تو اگر ایسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ہم کسی تکیے وغیرہ سے یا کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور اگر وہ ہٹانے سے اس طریقے سے ہمیں نیند آئی ہوئی ہے کہ وہ ہٹائیں تو ہم گر جائیں گے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ یہی چیز ہے کہ کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سونا کہ اگر اس کو ہٹا دیں تو آدمی گر جائے۔ 6، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے۔ نمبر 6 پہ ہے کہ بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 7 پہ، سوری یہاں پہ میں نے 2 لکھ دیے، نمبر 6 پہ بھی ایک ہی ہے، نمبر 7 پہ بھی ایک ہی ہے، معذرت۔ اور نمبر 8 پہ ہے پاگل ہو جانے سے، یعنی کہ انسان، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان پاگل ہوتا ہے، ذہنی پاگل، اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ایک دم سے بندہ کچھ ہو جاتا ہے، یا انسان ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ہنستے ہنستے ایسے لگتے ہیں کہ پاگل، بہت زیادہ ہنسنا یا بہت زیادہ فضولیات باتیں کرنا جس سے لگے کہ یہ پاگل ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے کہ نشہ کرنے سے۔ نشے میں اب بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نشے میں۔ یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر جیسے ایسا نشہ کرنا جس کی وجہ سے دماغ اپنی جگہ پہ نہ رہے، جیسے شراب وغیرہ ایسی چیزوں سے تو وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی جیسے مان کے بہت سے لوگ نسوار رکھتے ہیں، نسوار سگریٹ پینے سے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ منہ کے جو اسمیل ہوتی ہے اس کو بندہ کلی وغیرہ کر کے ختم کر لے تو وضو نہیں ٹوٹتا ان سے۔ نمبر 10 پہ ہے الٹا یا کروٹ کے ساتھ سو جانے سے۔ الٹا ہو کے سو جائے یا کروٹ لے کے سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے کہ بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں چہکا لگا کر ہنسنے سے۔
یہ رکوع سجدے والی سے یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پہ کہتا لگا کر ہنسے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے اگر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے تو وہاں پہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 11ویں نمبر پہ بالغ آدمی کا رکوع سجدے والی نماز میں کہتا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے درد یا مرض کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہہ جائے۔ ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے کسی دھوپ کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا ویسے ہی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ درد یا مرض کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو 12ویں نمبر پہ ہے درد یا مرض کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 13ویں نمبر پہ ہے کہ مرد عورت کے آگے یا پیچھے والی جگہ سے کسی چیز کا نکل جانا۔ آگے سے بھی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا پیشاب قطرے وغیرہ نکل گئے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس پہ بہت سے مسائل ہیں، ایسے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی بہت زیادہ ہر وقت اس کا یہی سین ہوتا ہے تو اس کی بہت سے مسائل ہیں، وہ اگر کسی مفتی حضرات سے پوچھ کے وہ بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو بتا دیجیے گا، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے سمجھا دیں گے۔ 13ویں نمبر پہ ہے مرد عورت کے آگے یا پیچھے والی جگہ سے کسی چیز کا نکل جانا، یعنی کہ ہوا خارج ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے ایسا تھوک نکلنا جو خون کی وجہ سے لال رنگ کا ہو گیا ہو، کیونکہ ہم بعض اوقات دانتوں کے مسئلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ منہ سے خون نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، بالکل تھوڑا سا نکلتا ہے منہ سے خون، تو تھوک ڈالتے وقت اگر ایسا محسوس ہو کہ خون تھوک کے اندر ہلکا ہلکا رنگ لال ہوا پڑا ہے تو اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 14ویں نمبر پہ منہ سے ایسا تھوک نکلنا جو خون کی وجہ سے لال رنگ کا ہو گیا ہو تو اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے چند ضروری مسائل ہیں جو جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ایسے مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہم مسلمان پہ فرض ہوتا ہے۔ تو ایسے ہے کہ چند ضروری مسائل میں ہے کہ دوران وضو اگر دیگ خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کریں۔ پہلے دھلے ہوئے اعضاء اب بے دھلے ہو گئے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔ چمڑی کے سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ اگر خون اور پیپ، جیسے پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ خون اور پیپ نکل کر بہے نہ، تھوڑا سا خون نکلا اور بہا نہیں، وہ اتنا ہے کہ وہ سر اسے صاف کر لیں تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا ہو یا ریح خارج ہوتی ہو تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ معذور ہے۔ جب تک وقت رہے گا یہ وضو باقی رہے گا، کیونکہ اس شخص کے لیے یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہر وقت وضو کرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک وضو کیا اور آپ نماز کے لیے گئے اور آپ کو اتنے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اب وضو کر کے آپ جا رہے ہیں، آگے نماز کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسے میں اگر آپ کو بیماری کی وجہ سے آپ کا یہ ہے کہ ہر وقت یا ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کے قطرے یا خون، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیپ بہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا ہو، تو اس وجہ سے اتنی گنجائش ہے کہ بندہ ایک وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر سکتا ہے۔ جی، تو ہم کافی کچھ پیچھے سیکھ چکے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا کہ کیسے وضو کرنا ہے، وضو کا مکمل طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا، وضو کا سنتیں بھی ہم نے سیکھ لی، وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات،
اب ہم وضو کی دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک بار یہاں پہ پڑھ کے تو ہم سنا دیں گے، کیونکہ ہم آپ کی سن تو نہیں سکتے ویڈیو کے ذریعے۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے، اگر پہلے یاد ہے تو ماشاءاللہ بہت بہتر بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کی وائس ریکارڈنگ کر کے ہمیں واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم واٹس ایپ پہ یہ ویڈیو وائس سینڈ کریں گے تو ہم اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وضو کے پہلے جیسے ہم نے پڑھا کہ وضو کے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وضو کے پہلے تو بسم اللہ ہی ہے، بسم اللہ مکمل پڑھ لیں یا بسم اللہ ہی پڑھ لیں۔ وضو کے درمیان کی دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ جو ہے وضو کے درمیان کی، جب ہم منہ دھو لیتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا درمیان بن جاتا ہے، درمیانی منہ دھونے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایسے ہی وضو جب ہم مکمل کر لیں گے تو ہم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جو باہر ہے، تو اس کا یہ ہے کہ سیدھی طرف منہ کر کے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اگر نہیں بھی تو یہ لازم نہیں ہے، ایسے بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جی تو امید ہے کہ ہم آج یہاں تک ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جو کام کاج کی وجہ سے بہت کم ٹائم نکال پاتے ہیں، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سیکھیں، جتنا تھوڑا کر کے سیکھیں گے اتنا ہمارے لیے سیکھنا اور یاد کرنا آسان ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا وضو کا مکمل طریقہ، وضو کے عملی طریقے سے لے کے وضو کے مستحبات، وضو کے سنتیں، وضو کے فرائض، اس کے علاوہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ سیریز ہے 30 دن رمضان، ماہ رمضان کی، اس وقت سے یہ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں تو اس میں 30 دن کی 30 کلاسز ہوں گی۔ جو بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتا ہے، جو بھائی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے، تو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ زوم پہ ڈائریکٹ، جیسے اب یہ ہم ویڈیو بنا رہی ہیں ایسے ہی کلاسز ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس بھی ایسے جیسے ادھر سکرین شیئر ہو رہی ہے تو یہاں سے شیئر سکرین کر کے ہم آپ کو کلاس دیتے ہیں، تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائم بنا سکتے ہیں، جس ٹائم میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ادھر ایک ایک لفظ با لفظ سکھا دیتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جس ٹائم بھی دن میں ٹائم ملے اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ کے یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ پہ اپنی سبق سنا سکتے ہیں، اور ہمیں ویڈیو بنا کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں وائس ریکارڈ کر کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا، کیونکہ اگر آگے بڑھیں تو ہے تو بہت کچھ، وضو میں بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آگے سیکھنے چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ پھر غسل کا ہے، نماز کے ایسے طریقے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اس طریقے سے نا آج اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پہلی ویڈیو ہے تو تھوڑا بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہو، آپ کو آواز کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو معذرت۔ انشاءاللہ ہم پھر کل ملتے ہیں، کل کی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم یہ پاکستان ٹائم کے مطابق تو ہم یہ رات کو کوئی 2-3 بجے جا کے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔
آپ اپنا ٹائم دیکھیں، آپ دن میں دیکھ سکتے ہیں، جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سنا بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج کے لیے تو بس بہت ہو گیا ہے، ٹائم بھی کافی ہو گئے ہے اور بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔